بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی کے جنت میں داخلے کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع خضوع سے پڑھے، حق تعالی شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے حق تعالی کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے اسے عذاب دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نمازی کے اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں، مالک الملک 2 جہان کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غافل اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان، اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی نقصان ہے۔ نماز کی 2 رکعتیں ہزارہ روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا، دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اقیہ چاندی نفع میں بچی۔ 300 اقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ فائدہ: 1 اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم تقریباً 4 آنے کا، تو اس حساب سے 3000 روپے ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہان کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہو اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہو جائیں کہ 2 رکعت نماز کے مقابلے میں 3000 روپے کی وقت نہ رہے تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے، اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ اس وجہ سے حضور اقدس سید البشر
فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ متعدد حدیثوں میں اس کی وصیت مذکور ہے۔ من جملہ ان کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ آخری کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف سے ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی مال و دولت کے ساتھ واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بھی زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ آفتاب نکلنے کے بعد جو مکروہ وقت جو کہ تقریباً 20 منٹ رہتا ہے نکل جائے، اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے۔ یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور صوفی اور بزرگ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی، منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا تو اس کو قرات میں پایا، پل صراط کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقے میں پایا، عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ حدیثوں کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تبرکن چند احادیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ نماز کی تاکید و فضیلت پر مختصر چہل یعنی 40 حدیث۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نمبر 3، آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نمبر 4، اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے وہ مومن ہیں۔ حق تعالی شانہ نمبر 5 میں حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں۔ نمبر 6، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 7، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمبر 8، نماز مومن کا نور ہے۔ نمبر 9، نماز افضل جہاد ہے۔ نمبر 10، جب آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 11، کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 12،
اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ نمبر 13، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ نمبر 14، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ یہ بھی لکھ دیا اس میں ساتھ ساتھ، کبھی کوئی آدمی سوچا نہیں بھائی ٹال مٹول کر، ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو نماز ہے وہ جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 15، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ نمبر 16، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ نمبر 17، جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ نمبر 18، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس نماز کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 19، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے گا تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نمبر 20، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نمبر 21، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے بنا لے۔ نمبر 22، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 23، زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 24، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 25، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو نماز آدمی اس طرح سے پڑھے کہ اس کو کسی اور نے نہ دیکھا ہو، صرف اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے دیکھا ہو، تو وہ نماز اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے کہ جہنم کی آگ سے اس کو بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نمبر 26، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 27، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے ان کے رکوع اور سجدے وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 28، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ نمبر 29، سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 30، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمبر 31، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ نمبر 32، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے
اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 33، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعت پڑھی۔ نمبر 34، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 35، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 36، افضل ترین آدمی آدھی رات کی ہے، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نمبر 37، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، جس سے چاہے محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں گے، برا ہو یا بھلا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ نمبر 38، آخر رات کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نمبر 39 میں ہے، نمبر 38 میں ہے کہ آخر رات کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ نمبر ہے 39، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 40، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کام کی کفایت کروں گا۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں، تاکہ سبھی طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔